بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما كان المؤمنون ليؤمنوا ولولا نفر من كل فرقة منهم آية ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والصابرين والحمد لله رب العالمين. اس کا جو آخری رسول ہے یہ جو میں نے آیت ہمارے سامنے کی ہے یہ بہت اہم ہے آیت ہے اور یہ جو حکومتی ذمہ داران ہیں ان کے لیے ایک خبردار کرنے والی آیت ہے. یہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے مومن جو ہے مسلمان جو ہے امتی جو ہے کلمہ گو جو ہے ان کے لیے ایک اصول بیان کرتا ہے. اصول یہ بیان کرتا ہے وما کان المؤمنون لیؤمنوا پورے جو مسلمان ہیں جو بستیوں کے اندر رہتے ہیں دیہاتوں کے اندر خصوصی طور پر رہتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ سارے کے سارے شہروں کی طرف آ جاتے علم کے مراکز کی طرف آ جاتے مدینے میں آ جاتے یا مکے میں آ جاتے اور آ کے علم کو سیکھتے. کیونکہ جو دفات کا ماحول ہے وہاں دین جو ہے وہ قریب ہے وہاں دین کی تعلیم جو ہے بہت کم ہوتی ہے اور عالم بھی بہت کم ہوتے ہیں اور ان دنوں میں جو خصوصی طور پہ بہت کمی ہے. لیکن جو پہلے ابتدائی جو دور تھا مسلمانوں کا جو ابتدائی طور پہ جداوت کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا تھا اور اس کے بعد مروا پہ صفا میں اپنے مختلف وادیوں اور وادیوں کے اندر آپ نے اپنے پاؤں کو غبار روک دیا اور کانٹوں کے اوپر چلتے رہے پورا کھاتے رہے گالیاں سنتے رہے. اس وقت جو بھی مسلمان ہوتا تھا وہ پڑھ لکھ کے سمجھ سوچ کے ہر چیز کو بانپ کے اب جیسے ہی میں نے کلمہ پڑھنا ہے پتھروں کی بارش ہوئی گالیاں نکلیں زمین پہ لٹایا جانا ہے رسی کے گلے میں ڈالی جانی ہے اور دیکھنے میں ابھی تعلق قید کیا جانا ہے. ساری باتیں وہ مسلمان پہلے مسلمان تھے. سب سے پہلے حضرت سمیہ اہل یاسر کا نام تھا جنہوں نے شہادت جو اگر اپنے آپ کو باعث کیا. سب سے پہلی جو اسلام کے اندر شہادت کی وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو اور کس دردناک انداز میں ان کو شہید کیا گیا کہ وہ آپ کے چوکے کھڑے ہو جائیں تو ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہو. باپ اور بیٹا بندے پڑے ہیں اونٹوں کے ساتھ خامد بٹا بدا پڑا اور حضرت سمیہ رسیوں کے ساتھ جکڑی ہوئی ہیں اور ابو جہل کہہ رہا ہے ابھی اسلام کو چھوڑ دیں کلمے کو ترک کر دیں تو پھر چھوڑ دیں. لیکن جیسے وہ ہرکل کا ایک کردار میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ وہ مسلمان ہو گیا اور اس کو پکڑ کے پھر وہ ہرکل کے دربار میں کیسر کے دربار میں لے جایا گیا تو کیسر نے اس کو آفر کی کہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز تو آرام کر کیا کر دے یا تو اسلام کو چھوڑ دے
اور پھر دوبارہ اپنی اسی حالت پہ واپس آ جاؤ اور میں تمہیں وہی اسٹیٹ، وہی گورنری، وہی اختیارات میں واپس دے دوں، یا اگر اسلام قبول کرنا ہے تو پھر موت کے لیے تیار ہے۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے اس نے انکار توقف کیا اور اس نے کہا جو اس آیت کے اندر آگے آ رہا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش، اس نے کہا وہ میرے لیے کافی ہے، میں موت کو قبول کرتا ہوں لیکن اسلام کو نہیں چھوڑتا۔ یہ وہ کیفیت تھی حضرت سمیہ کی کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں اسلام کو تو میں سب کو چھوڑ دیں گا۔ حضرت سمیہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، کہا اب یہ کہاں چھوڑتا ہے، کہا میں ابھی اونٹوں کو بگاؤں گا، سب دو ٹکڑے ہو کر زمین پہ گر جائیں گے۔ اور پھر حضرت سمیہ کو اس نے نیزہ مارا، آپ نے شرمگاہ کے اوپر لاکھ، تو انہوں نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ اور باقی لوگ بھی سارے خاندان کے شہید ہو گئے، اور بے بسی کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ کہا اے یاسر صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ نے ساتھ ہی کہا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل احیاء ولکن لا تشعرون، میں تمہیں آزماؤں گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو اس آزمائش میں پورے اتروں گے میں ان کو بشارت دیتا ہوں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں گی، رحمتوں کی بارش ہوگی، اور وہی ہوں گے جو فلاح بھی پائیں گے اور ہدایت بھی پائیں گے۔ یہ مقصود ہے مومن کا، اور وہ مقصود ان لوگوں کی، اور یہ حکومت کی ذمہ داری کے اندر یہ آیتیں ہیں۔ میں ذرا کوشش کروں گا کہ اپنے طور پہ جو مولانا نے لکھا ہے وہ اپنی زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، اگر کوئی کمی کمی رہ جائے تو ماشاءاللہ سارے آپ صاحب بصیرت لوگ ہیں اور سمجھتے ہیں جو مسجد میں آتا ہے اس کے اندر اللہ کا خوف ضرور ہوتا ہے، اور جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے اس دل کے اندر متانت ہوتی ہے، سنجیدگی ہوتی ہے، اس کے اندر سمجھ بوجھ کی قوت ہوتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جیسے ابھی سورہ زمر پڑھی تھی تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میدان محشر لگ گیا، اور جیسے کہ فتحت ابوابها، جنت قریب لائی گئی ہے اور اس کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور حکم ہوا ہے فادخلوا، داخل ہو جاؤ، اور وہ سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے، فرشتے اتر رہے ہیں اور سارے حافین وہ اللہ کے عرش کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ نے اللہ نے فرمایا کہ فیصلہ کر دیا گیا، اور آخری ان کے والحمدللہ، ان کے جو جنتی لوگ تھے ان کا آخری جو الفاظ تھے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ جنت عطا کی۔ یہ وہ کیفیت ہے۔ پہلے سورہ انعام انہوں نے پڑھی اور حرام حلال کے جو سارے معاملات تھے، بعد میں سورہ زمر پڑھی، تو جب سورہ زمر پہ آئے نا، اگر آپ تھوڑا تھوڑا غور کر کے پیچھے جب کھڑے ہوتے ہیں تو قرآن جو پڑھتا ہے نا اس قرآن کے اوپر غور کریں اور اس منزل پہ پہنچیں، اس منزل پہ پہنچے، اس مقام پہ پہنچیں کہ اب یہ مقام کیا ہے، اور وہ مقام دیکھنے کے قابل ہوگا کہ جب فرشتے آپ آئے ہوں گے، کھڑے ہوں اللہ کے ارد گرد کو حافظ گھیرے میں لیے ہوں گے، اور پھر اللہ دوسرے کو فیصلہ کرے گا، تو وہ فیصلے کا دن جو ہے وہ کیسی کیفیت کا وہ اللہ نے اب اللہ فرماتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے ضروری نہیں تھا کہ شہروں میں آ جاتے، لیکن کچھ ان میں سے نکلتے اور شہروں میں جہاں علم کے مرکز ہیں وہاں آتے اور اللہ کے دین تو فقہ فی الدین کرتے، دین کی سمجھ پیدا کرتے، اور پھر واپس جا کے اپنے علاقوں میں دین کی سمجھ کو تبلیغ کو جاری کرتے۔ اور یہ تفقہ فی الدین کے اوپر بعد میں تو یہ فقہ، بالکل فقہ حنفی بن گئی، فقہ حنبلی بن گئی، فقہ شافعی بن گئی، فقہ مالکی بن گئی، تو فقہ جعفریہ بن گیا۔ حالانکہ یہ فقہ جو ہے قانون تھا، لیکن تفقہ فی الدین جو تھا وہ دین کی سمجھ پیدا کرتا۔ لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ جو محراب اور ممبر ہے وہ تقسیم ہو گئے،
حالانکہ اگر مشترکے جیسے ہماری مسجد میں ماشاءاللہ الحمدللہ بڑا اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ یہاں اہل تشیع بھی نماز پڑھتے ہیں، اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں، بریلوی بھی پڑھتے ہیں، اور اہل حنفی بھی پڑھتے ہیں، حنفی بھی پڑھتے ہیں، شافعی بھی پڑھتے ہیں، مالکی بھی پڑھتے ہیں۔ کوئی کسی کے اوپر اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ سب کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، جو رب العالمین ہے، اس کے اوپر کسی کا کوئی اعتراض نہیں۔ تو اگر یہ ساری مسجدیں ایک جیسی ہوتی اور مسجدیں تقسیم نہ ہوتی، بلکہ ایک مسجد ہے مسجد پورہ چوک کے اندر، صوفی اپنا نام بھول گیا اس کا، صوفی اللہ دیتا صاحب، اس کے بعد بورڈ لگا ہوا ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر کے علاوہ کوئی مسجد کے اندر داخل نہ ہو۔ اور کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے کہ کوئی اگر اندر داخل ہو گیا تو اس کو اٹھا کے پکڑ کے باہر پھینک دیا گیا اور مسجد کو دھونا شروع کر دیا۔ اب یہ ہماری جہالت کی کیفیت ہے، یہ وجہ ہے ہمارے انحطاط کی اور ہماری اس جو ضلالت اور رسوائی کی کہ ہم دنیا کے اندر کن سے میں بھیک مانگ رہے ہیں جن کو ہم نے بھیک دے دی۔ اب یہ سیلاب آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ تم آوازیں دے رہے ہو عذاب کو۔ ابھی تو تھوڑا سا ایک اللہ تعالیٰ نے ٹریلر جو ہوتا ہے نا دکھایا ہے۔ میں نے کل آپ سے عرض کی تھی کہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اپنے پروردگار سے کہ پروردگار میری امت میں 2 چیزوں کا عذاب تھا، ایک خسف الارض زمین کے اندر دسنے کا عذاب اور دوسرا پتھروں کی بارش کا۔ اگر کہیں یہ دعا نہ مانگی ہوتی تو جو ہمارے اعمال ہیں گلی بازاروں اور گلیوں کے بازاروں کے اندر گھروں کے اندر جو ہمارے عمل ہیں وہ پتھروں والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کافی تھا کہ کچھ لوگ آتے مرکز دین کے اندر اور علم حاصل کرتے اور تفقہ فی الدین کرتے۔ دین سے مراد یہ علم سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم خواندگی بنائے، کتاب خان بنائے لوگ اور پڑھنے لکھنا سکھائیں لوگ۔ تفقہ فی الدین سے مراد یہ ہے کہ وہ دین جو اللہ کے نبی لے کے آئے ہیں اللہ سے ڈرنے کے لیے لوگوں کو دیا ہے، اور وہ روٹی کی فکر نہ کریں، اس چیز کی فکر کریں کہ کہیں جہنم کی آگ ہمیں چھو نہ سکے، وہ جہنم سے بچنے کی جستجو کریں، وہ تفقہ فی الدین۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خواندگی کی شرح بڑھاتے ہیں۔ خواندگی کی شرح یہی بڑھ رہی ہے نا جو ہمارے ارد گرد ماحول ہے۔ اگر یہ دین کی اوپر یہ قوم یہ حکومت اس کے اوپر ذمہ داری لیتی اور مراکز دین جو ہیں جس فقہ کے بھی لوگ ہیں اس فقہ کے لوگ وہاں آتے اور تفقہ فی الدین کرتے، دین کے اندر غور اور فکر کرتے اور علم حاصل کرتے اور جا کے اپنے دیہاتوں کے اندر لوگوں کو دین سکھاتے، اور پھر کیفیت کیا ہو۔ اب دیہات کے اندر کسی کو نہیں پتہ، وہ کہتے ہیں جی بابے باہو نے کہہ دیا ہے، بس بابے باہو نے کہہ دیا کہ یہ وہ آپ نے اکثر بازار میں آپ رہتے ہیں دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے دھاگے باندھے ہوتے، کہاں سے ہیں جی لال شباد لگے کہتے شباد کرے پرواز سے جانے حال دلا، تو ادھر نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ادھر وہ کہتے ہیں شباد کرے پرواز سے جانے حال دلا۔ اتنے کفریہ کلمات ہیں، اتنے کفریہ کلمات ہیں کہ اس کا کوئی تدارک ہی نہیں۔ اس لیے یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ تفقہ فی الدین وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجُعُوا إِلَيْهِ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ دین کی کچھ لوگ نکل کے آتے آ کے مراکز دین کے اندر شہروں کے اندر جتنے پیغمبر آئے، میں نے پہلے بھی عرض کرتی تھی کہ سارے شہروں سے متبندر جگہ سے تہذیب یافتہ لوگ تھے جس کو اللہ نے اپنے پیغمبر بنایا، اور اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ ہے بعد میں نازل ہوئی سورہ توبہ کے بعد، لیکن اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق کو یہاں سب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں نکل کے آتے اور دین کا علم حاصل کرتے اور دین علم حاصل کرتے جا کے اپنے دیہات کے اندر گاؤں کے اندر قبیلے کے اندر لوگوں کو دین سمجھاتے۔ لیکن اب تو وہ طویل گنڈے اب پیر صاحب ہیں، کئی لوگ رات کو ٹی وی کے اوپر میں نے ایک دیکھا کہ وہ خود کی تعریف کر رہے گا کہ فلاں علاقہ بڑا کون سا علاقہ ہے، وہاں ایک عورت مر گئی، آدمی مر گیا تو اس کی بیوی نے ایک بت بنا تراش کو کہا کہ ایسی عورت کا بت بناؤ کہ جو ہنس رہی ہو اور قبر میں جب میرا کام جو ہے اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔
تو اس نے جو بت بنایا اس نے ایسا بت بنا دیا کہ وہ رو رہی، عورت بنائی جو رو رہی۔ اب اس نے کہا کہ اب جو بھی وہاں جاتا ہے اس کے اوپر لان تان کرتا ہے تو بعد میں قبر سے آنکھیں اس کو غصے سے دیکھتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے قبر 7 منزلہ نیچے، پتہ نہیں مٹی کہاں گیا کیسے ہوگا۔ میں ترکی میں گیا تو وہاں ایک ستون ہے آیا صوفیہ جو ہے، جن کو مسجد بنا ایک رات میں فتح کر دیا تھا، سلطان فاتح نے مسجد بنا دیا، وہ گرجا جو تھا اس کے اندر ایک ستون ہے سبز پتھر کا۔ اب بھی وہاں عیسائی آتے ہیں اور عیسائی آ کے اس کو ایسے ایسے انگوٹھا گھماتے ہیں، اس کے اندر وہ سراخ سا بن گیا گھوم گھوم کے۔ تو کیا ان کی یہ مراد ہے کہ جب یہ انگوٹھا گھومتا ہے تو جو ہماری مرادیں ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ مرادیں تو اللہ کے پاس وہ جس کی جائے مراد وعز و منتشا وذل و منتشا بیدک الخیر انک علی کل شیء، تو جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ لیکن اگر ہم عزت والے کام کریں گے تو پھر اللہ ہمیں عزت ہی دے گا۔ ان العزت للہ جمیعا، کہ ساری عزت اللہ کی ہے۔ انتم الفقراء، تو فقیر ہو، تمہاری حیثیت کیا؟ اس لیے یہ آیت مبارکہ، یہ حکومت جو ہے اس کی ذمہ داری تھی کہ ایسے مراکز بناتی کہ دیہات سے لوگ آتے، وہاں رہتے اور تربیت حاصل کرتے، دین حاصل کرتے، جا کے اپنے دیہات کے اندر دین کی تبلیغ کرتے۔ اب جو تبلیغ کے لیے لوگ دیہاتوں میں جاتے ہیں ان سے ذرا تجربہ دیکھ لیں کہ مسجدوں کے اندر بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، یہ چودھری کی زمینداروں کی جاگیرداروں کی بکریاں بندھی ہوئی ہیں۔ کیا کیفیت ہے؟ دین کو مغلوب کر دیا ان حاکموں نے، تو یہ کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ یہ بھی تو مغلوب ہوتے ہیں۔ سزا تو پھر اللہ نے دینی ہے نا، در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے اور ٹھوکریں کھا رہے ہیں صرف اپنے اقتدار کے، اور کچھ ان کو نہیں۔ اگر یہ اللہ کی غلامی کا کجاوا اپنے گلے میں ڈال لیتے تو اللہ ان کو ساری دنیا ان کی غلام کر دیتی۔ بس یہ اللہ نے فرمایا یتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کریں۔ یہ دین جو ہے نا تفقہ فی الدین۔ لیکن فقہ کا میں فقہ باقاعدہ یہ LLB جو وکیل ہیں ان کو بھی فقہ پڑھائی جاتی ہے، پھر اس کو اس فقہ کے اندر مختلف جو مسائل ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے تفقہ فی الدین جو ہے دین کے اندر غور فکر کرنے، اور اس سے جب جیسے جیسے آپ غور و فکر کریں گے اللہ کا جو خوف ہے آپ کے دل کے اندر اترتا جائے گا۔ جیسے جیسے اللہ کا خوف اترے گا آپ اپنے جسم میں محسوس کریں گے کہ جیسے ہلکا پن ہو، بالکل لائٹ محسوس کریں گے، اور پھر آپ کی آنکھوں سے اگر اللہ کے خوف سے آنسو جاری ہو گئے سمجھے پھر آپ کا کام بن گیا۔ اور جو علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر مکھی کے سر جتنا بھی آنسو اللہ کے خوف سے نکل آیا ہے تو اللہ نے آپ کی بخشش جو ہے وہ لکھ رہی ہے کہ یہ میرے خوف سے رو پڑا ہے، اور وہ جذب نہیں ہوگا ابھی دامن میں، تو اللہ کی طرف سے بدائے گی جاتے دیکھنا معاف۔ اس لیے کوشش کریں تفقہ فی الدین۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، جو جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، تو جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ۔ جسے ہم نے پڑھا تھا منافقین کے بغلوں سے ان کے ساتھ سختی کرو، قتل کرو۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہر وہ آدمی جو اس کے قریب لوگ رہتے ہیں، جنگ سے مراد یہی نہیں ہے کہ تلوار لے کے ان کے ساتھ جھگڑا شروع، ان کو جو جس کے قریب کو رہتا ہے اس کو دین سمجھانے کی کوشش۔ جب تک وہ دین نہیں سمجھتا، اگر دین سمجھ جاتا تو آگے جو آیتیں آ رہی ہیں جس میں اللہ نے فرمایا حریص علیکم، کہ ایک رسول بھیجا ہے جو حریص ہے، لالچی ہے، کس چیز کے؟ اس چیز کا لالچی ہے کہ وہ تمہیں جنت والا ہو۔ واباس، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ بقرہ میں کیا کہا تھا، یا اللہ واباس فیہم رسول یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔
کہ یہ میری آیتیں لوگوں کو سکھائے اور علم سکھائے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ اور پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا بدوی مانگنے کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث ہے کہ آ کے اس نے مانگا، آپ نے جو کچھ تھا وہ دے دیا، کسی کا اس نے قصاص دینا تھا، وہ تھوڑا تھا، وہ اس نے ذرا ترش لہجہ اختیار کیا، تو آپ نے اس کو پھر دوبارہ، تو صحابہ کو بڑا غصہ آیا، آپ نے پھر اس کو دوبارہ بلایا اور پھر اس کو اور کیا، اس نے کہا اب تو راضی ہے؟ اس نے کہا میں راضی ہوں۔ تو کہا یہی بات میرے صحابہ کے سامنے کہہ دے، کیونکہ ان کو بہت غصہ ہے، کہیں تیرے ساتھ وہ کوئی محبت میں کوئی زیادتی نہ کرے۔ تو پھر وہ صحابہ کے پاس آیا، جو تو نے مجھے کہا ہے اللہ کے رسول نے کہا ان کے سامنے کہہ دیں کہ میں اللہ کے رسول سے راضی ہوں، مجھے جو مانگا تھا کیسا رسول؟ 3 دن سے کچھ کھانے کو نہیں ہے گھر میں، ایک روٹی آئی ہے، وہ بھی روٹی مانگنے والا آ گیا، اس کو دے دیا۔ اس لیے کوشش کریں، ٹائم ہو گیا ہے، باقی انشاءاللہ کل اس کو مکمل کر لیں گے، پھر انشاءاللہ پورا یونس کی صورت ہے وہ اس کو انشاءاللہ کریں گے۔ پتہ نہیں میں اپنے دل کی بات تک پہنچا سکتا ہوں یا نہیں، لیکن جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں پہنچتے ہیں، صرف تفقہ فی الدین کریں، غور کریں، فکر کریں۔ جب امام مسجد تلاوت کر رہا ہو اس کی تلاوت پہ غور کریں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، یہ آسمانوں سے آتے اتری ہیں اور کئی ہزار فرشتے اس کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ اور جس کتاب کی حفاظت وحدہ لا شریک نے لی، اس کتاب کی عظمت کا کیا حال ہوتا ہے۔ بس اس کتاب کی عظمت کو اپنے سینوں میں سنبھالیں اور اس کو دنیا کے اوپر نافذ کرنے کے لیے حکیم الدین، دین نافذ کرنے کی جو تحریکیں ہیں ان کا ساتھ دیں، تبھی یہ دین چلے گا، ورنہ یہ عشق کے نعرے لگانے جو ہیں نا یہ بہت آسان ہے، جان دینی بہت مشکل ہے۔ عشق کے نعرے وہ صاحب پڑھتے ہوتے ہیں اپنے نبی سے پیار کا رشتہ آج کل بھی تھا اور آج بھی۔ یہ جن کا رشتہ تھا نا ان کی کیفیت دیکھیں ذرا، جا کے جنت البقیع ایسے کریں تو آپ کو ایسی خوشبو آئے گی کہ آپ دنیا کی جتنی خوشبوئیں بھول جائیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ احساس عطا فرمائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آج 2 منٹ زیادہ لے لیے، معافی چاہتے ہیں، صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول حبیب کا سیدنا محمد النبی الرحمی وعلیٰ آلہ وصحبہ۔ اللہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اللہ ان کو دین کے اندر تفکر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں کہ اللہ توفیق ساتھی جو اللہ تحریک اسلامی کے ساتھ وابستہ ہے، اللہ ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ بھی اپنے ساتھیوں سے جذبے سے کام کریں اور جیسے بھی لمبے ڈولے لوگ ہیں ان کو اپنے سینے سے لگائیں اور کوشش کریں کہ دین جو ہے لوگوں کے دلوں میں فکر اللہ حلال میں عزت عطا فرما، حرام سے بیمار کو شفا عطا فرما، اللہ کی فرصت عطا فرما۔